نہ بدگمانی کرو، نہ تجسس کرو، نہ غیبت کرو. اس لیے بدگمانی کے بعد آدمی تحقیق کرتا ہے ایسا ہوا یا نہیں ہوا. فرمایا کہ مومن کے عیب کا تلاش کرنا، اللہ اکبر، فرمایا جو مومن کے عیب کو تلاش کرے گا یا اس کے عیب کا تذکرہ کسی سے کرے گا وہ اس عیب میں مبتلا ہوئے بغیر مرے گا نہیں. اللہ تعالیٰ موت سے پہلے دکھلائیں گے کہ یہ اس عیب کے اندر مبتلا ہو کر مرے گا. اس لیے میرے کو سمجھو ہمارا کام کا اصول یہ ہے، بلکہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ دوسروں کی خوبیوں کو تلاش کرو، اپنی خوبیوں کو تلاش کرو. دوسروں کی خوبیوں کو تلاش کرو، اپنی خرابیوں کو تلاش کرو. لا تزکوا انفسکم، جی ہاں، اپنے آپ کو مزکا مت سمجھو. جی ہاں، اپنے آپ کو مزکا مت سمجھو. بعض مرتبہ آدمی تقویٰ ظاہر کرتا ہے اپنی جرائم کو چھپانے کے لیے. تقویٰ ظاہر کرتا ہے اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے. فرمایا لا تزکوا انفسکم، جی ہاں، اپنے آپ کو گناہوں سے مبرہ اور اپنے آپ کو خرابیوں سے مزکا مت سمجھو، بلکہ اپنی خرابیوں میں جو آدمی نظر رکھتا ہے نا، جو اپنے گناہ یاد کرتا رہتا ہے اس میں تواضع باقی رہتی ہے. ورنہ کبر پیدا ہوتا ہے اپنی جو ہے اپنی خوبیوں اور اپنی استعداد پر نظر رکھنے سے خوشی پیدا ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ بعض لوگ اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے تقویٰ ظاہر کرتے ہیں. عبداللہ بن عمر سے ایک صاحب نے آ کر عراق سے آئے تھے، آ کر مسئلہ معلوم کیا، حج کیا. پہلے جب حج سے فارغ ہوئے تو عبداللہ بن عمر کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ مجھے ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں میرا حج کامل ہو اور مکمل ہو اور میرا حج قبول ہو جائے اللہ کے یہاں. میں ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں. میں نے احرام کی حالت میں ایک مچھر مار دیا ہے، اس مچھر کے مرنے پر مجھ پر کیا جزا لازم ہوگی؟ میں آپ سے ذرا مسئلہ معلوم کرنا چاہتا ہوں. مچھر کے مرنے پر کیا جزا مجھ پر لازم ہوگی؟ میں آپ سے مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر. میں نے کیا نا کہ آدمی اپنے تقوی کو ظاہر کرتا ہے اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے. کیا معلوم کیا میں نے جواب دیا، اے عراق والوں، اللہ تمہیں ہلاک کرے، تم نے نبی کے نواسے کو قتل کر کے تو مسئلہ معلوم کیا نہیں، ایک مچھر کو مار کے مسئلہ معلوم کرو. تاکہ لوگ کہنا ماشاء اللہ یہ بہت متقی آدمی ہے. کیا وہ لوگ تقوی والے تھے، وہ لوگ تھے تقوی والے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ احرام باندھ کر حج عمرے کے لیے نیت کر کے آئے. وضو کرنے لگے یا کسی حاجت کی وجہ سے احرام اپنا اتار کر خوٹی پر ٹنگانے لگے. اس خوٹی پر کبوتر بیٹھا ہوا تھا. خوٹی پر کبوتر بیٹھا ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا احرام خوٹی پر ٹنگانے لگے، اس پہ کبوتر بیٹھا ہوا تھا. ظاہر بات ہے یہ اس کا احرام ٹانگنے لگے. حضرت عمر نے دیکھا نہیں کبوتر بیٹھا ہوا ہے. جب احرام ٹانگنے لگے اس کی طرف بڑے خوٹی کی طرف، تو وہ کبوتر وہاں سے اڑا اور اڑ کر دوسری خوٹی پر آ کر بیٹھا. اس خوٹی پر پہلے سے سانپ بیٹھا ہوا تھا. اس سانپ نے اس کبوتر کو ڈس لیا جس سے وہ کبوتر مر گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سارے مفتیان کرام کو جمع کر لیا. فرمایا بتاؤ مجھ پر اس کبوتر کے شکار کی کیا جزا لازم ہوگی، کیونکہ اس کبوتر کے مرنے کا میں سبب بنا ہوں. اگر میں اس کے یہاں سے نہ اڑاتا تو یہ وہاں نہ بیٹھتا اور یہ وہاں نہ بیٹھتا تو اس کو سانپ نہ ڈستا. یہ سبب میں بنا ہوں، مجھے بتاؤ کہ میرے لیے کیا ہو. اور میرے لیے کیا حکم نہیں چاہتے. آپ پر کچھ جزا لازم نہیں ہے، کیونکہ آپ کا ارادہ ہے کہ نہیں میں ذریعہ بنا ہوں اس کبوتر کے جیسے جانے کا میں ذریعہ بنا ہوں.
سب نے کہا کہ نہیں پاک کو جانے یہاں سبھی خاموش تھے. اگر میں ابو الحسن حافظ کو بتائیے آپ کو 2 جزا دینی چاہیے. آپ کو تو جزا دینی چاہیے. یہ بہت اہم بات آتی ہے. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی لائن میں مقتدی بنایا ہے وہ گنجائشیں اور جواز کو نہ دیکھیں. گنجائشوں کو جواز کو کیا اس لیے کہ یقین کا درجہ احتیاط کا اور تقوی کا ہوگا تب عوام جواز پر آئے گی. اور اگر یہ جواز پر آ گئے تو عوام کا مزاج یہ کہ وہ حدود کو پار کر جائیں گے کہ یہ کر سکتے تو ہم یہ کر سکتے. تو میں نے عرض کیا کہ تقوی اللہ کا خوف اور یہ تقوی واقعی ایسی چیز ہے کہ یہ ظاہر کرنے کی چیز نہیں ہے. تقوی تو خود بخود ظاہر ہوتا ہے. تقوی تو خود بخود ظاہر ہوتا ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ عیب جوئی جو ہے نا عیب جوئی ہے تلاش کرنے لوگوں کے اگرچہ آپ کے ارادے اصلاح کا ہو اگرچہ آپ کا ارادہ اصلاح کرنے کا ہے خدا کی قسم یہ آدمی مفسد ہے مصلح نہیں ہے. اگر اصلاح کے ارادے سے بھی کسی مسلمان کا عیب دیکھنا چاہتا ہے ارادہ اصلاح کا ہے میں آپ کے ساتھ کہتا ہوں دنیا میں کسی بھی عالم میں کسی بھی ملک میں پولیس والوں کو اچھی طرح سے نہیں دیکھا جاتا. ایک اللہ معاف کرے ایک مایوس قوم سمجھی جاتی ہے. ایک مایوس قوم سمجھا کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر وقت اس کوشش میں رہتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے کون کیا کر رہا ہے کون کیا کر رہا ہے. ان کی نظر اس پر ہے کون کیا کر رہا ہے. اس لیے کوئی ان کو اس نظر سے نہیں دیکھتا کیونکہ وہ لوگوں کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کون کیا کر رہا ہے. تجسس اتنی نفرت پیدا کرنے کا عمل ہے کہ اگر باپ بیٹے کا اور اس کا شاگرد کا اور امیر معمول کا اور پھر اگر مرید کا تجسس کرے گا تو میں کہتا ہوں کہ اس تجسس سے وہ اس کی تربیت نہیں کر سکے گا. تربیت نہیں کر سکے. تو قرآن نے حدیث میں تفصیل ہے کہ لا تحسسوا ولا تجسسوا قید جوئی مت کرو اور آگے فرمایا کہ ولا تحاسدوا ایک دوسرے حسد نہ کرو ولا تباغضوا. یہ ایسی ترتیب ہے حدیث کے اندر کہ پہلے تحسس پھر تجسس پھر حسد پھر بغض اور پھر آخر میں آگے فرمایا ولا تدابروا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے رخ ایک دوسرے سے پھر جائیں گے. آخر ہمارا کون ہے عباد اللہ اخوانا کہ اس سب سے بہتر یہ ہے کہ آپس میں بھائی بھائی بن کر اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ رہو. میں نے عرض کیا کہ بدگمانی شیطان پیدا کرتا ہے اس پر سارے قلعے تعمیر ہوتے ہیں. اس لیے قرآن حدیث نے وہ تاکید سے کہا ہے یا کا ولکبی کہ اپنے آپ کو جھوٹی خبروں سے بچاؤ. اس لیے کہ سب سے بڑا جھوٹ مومن کے ساتھ بدگمانی ہے. مومن کے ساتھ بدگمانی ہے. سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ مومن کے ساتھ بدگمانی ہے. سب سے بڑا جھوٹ میں نے کیا کہ جھوٹی خبریں نے فرمایا کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ سنی بات کو آگے نقل کرتے ہیں. قرآن نے سارے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا ہے سارے ایمان والوں اے ایمان والوں تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے
اس لیے چاہیے کہ فاسق کی خبر کی تحقیق کر دینا. ہمیں کیا معلوم کہ یہ خبر لینے والا مومن فاسق ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا خبر لینے والا مومن فاسق ہے؟ جس میں آپ سے آج کل سکھاؤں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سچ بولنے والے آدمی کو جو صحیح باتیں نقل کر رہا تھا اس کو فرمایا کہ تم اگر مومن کی آیت بیان کر رہے ہو میرے سامنے تو یہ فاسق کا کام ہے کہ مومن کی آیت بیان کرے. مومن کی آیت بیان نہیں کرتا. فاسق اور مومن کو اس کی پہچان کرنے کے لیے اتنا کافی ہے. وہ خبر کیا لایا ہے؟ اگر وہ مومن کے بارے میں اچھی بات کر رہا ہے تو مومن ہے، اور اگر مومن کے بارے میں غلط کہہ رہا ہے تو فاسق ہے. آپ مومن فاسق میں امتیاز کیسے کریں گے؟ کیسے پہچانیں گے مومن ہے فاسق ہے؟ اسی لیے فرمایا انجاءکم فاسق بنبأ. یہ نہیں فرمایا اگر مومن تمہارا خبر لے کر آئے، اس لیے کہ مومن کا یہ کام ہی نہیں ہے. مومن کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کی شکایت، کسی کی خبر آپ تک پہنچائے یا کسی کے عیب پر ذکر کرے. مومن کا یہ کام ہی، مومن کا کام ہی نہیں ہے کسی کا عیب بیان کرنا. اس لیے قرآن یہ نہیں کہا انجاءکم مومن بنبأ، بلکہ فرمایا انجاءکم فاسق بنبأ. ہوتا یہ ہے کہ لوگ ایک خبر سنتے ہیں، اللہ مجھے معاف کرے، مجھے اس بات کا بڑا غلط ہے کہ ہمارے کام کے میدان میں لوگوں کو فرصت کہاں سے مل جاتی ہے کسی بات کو سن کر نقل کرنے. اس سے کام نے کہا تو آپ نے فلاں بات سنی؟ ایسے ہی نہیں سنی. تو میں نے ان سے کہا، میں نے نہیں سنی اور آپ نے سنی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فارغ رہتے ہیں، آپ اس معصیت کے لیے اتنے مبتلا ہیں کہ آپ فارغ رہتے ہیں. آپ فارغ رہتے ہیں. یہ بات تو شاید نہیں سنی. میرے پاس ایک صاحب آئے تھے، بڑی تنظیم کے بڑے ذمہ دار، کہ نہیں کیا ہو رہا ہے تبلیغ میں؟ کوئی مسئلہ ہے. ہم نے کہا ہمارا اللہ کی قسم اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ امت اصلاح میں ہے، اس کو اصلاح سے بچانے سے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ اس کے لیے کچھ فکر لے کر آئے ہیں، وقت لے کر آئے ہیں تو آئیے اس کی فکر کریں. اور اگر آپ کے ذہن میں اس کے علاوہ کوئی فکر، اس کے علاوہ کوئی سوال، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہے تو میرے پاس اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ہمارے پاس ہمارا ایک مسئلہ ہے، ہمارے یہاں ایک کہ امت امتداد میں ہے، اس کی ذات سے بچانا. اس کے علاوہ ہمارے یہاں خدا کی قسم کوئی مسئلہ نہیں. ساری دنیا کان کھول کے اسے سن لے، ہمارا اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں. مسائل تو شیطان پیدا کرتا ہے. ایمان والوں کو ان کے مقصد سے مشغول کرنے اور فضول کاموں میں مشغول کرنے کے لیے شیطان مسائل پیدا کرتا ہے. ہمارا کوئی مسئلہ نہیں. ہمارا صرف ایک مسئلہ ہے جو اس چار دیواری میں، بغیر والی مسجد کی چار دیواری میں امت کے اصلاح کا غم لے کر آئے وہ عالم وسالن. باقی اس کے علاوہ ہمارے یہاں کوئی فکر، اس کے علاوہ ہمارے یہاں کوئی خانہ، ہمارا اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں لیتا ہوگا. ہم تنظیم سے کرتے. اگر آپ کے دل و دماغ میں اس کے علاوہ کوئی فکر ہے تو آپ اپنے آپ کو اس کام کا حقدار مت سمجھیے. آپ اس کام کے اہل ہی نہیں. آپ اس کام کے اہل ہی نہیں اگر آپ کے ذہن میں اس کے علاوہ کوئی فکر ہے. اور میں کہتا ہوں سارے فکروں کا ایک واحد حل یہ ہے کہ اپنی فکر کو امت کی تعلیم اور امت کو حق پر لانے اور امت کو اصلاح سے بچانے کی طرف اپنے فکر، اپنے وقت اور اپنی صلاحیت کو اس طرف پھیر لو. میں کہتا ہوں سارے فتنوں سے بچ جاؤ گے، سارے فتنوں سے بچ جاؤ گے. اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر ایک دوسرے کی اصلاح میں ایسے لڑ پڑو گے تم کہ جس کا سوائے اس سے نقصان کے کسی فائدے کی امید نہیں. اپنے آپ کو مشغول رکھو. علماء نے لکھا ہے کہ معصیت سے بچنے کا ایک راستہ یہ ہے کہ بات وہ چھٹی نہیں، کبھی دعوت میں، کبھی عبادت میں، کبھی تلاوت میں، کبھی تجارت میں، وقت نہیں چلا.
اس کے علاوہ وقت نہیں ہے. تو سنی ہوئی باتیں بہت نقل ہوتی ہیں اور اتنا جلدی میں کہتا ہوں شاید ان کے سننے والوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے جن سے برداشت نہیں ہوتا اور یہ بہت جلدی اس بات کو آگے نقل کرنا چاہتے ہیں. نہیں درد یہ آپ کو سکھاتا کہ اپنے وقت کو اس میں ضائع مت کرو. وقت کو نہیں ضائع کرنا، میں کہتا ہوں ایمان کا ضائع کرنا ہے. اس لیے قرآن نے اس پر بہت سختی کی ہے اور حاجی نے اس پر بڑی سخت رہی ہے. سنی بات کو آگے نقل کرنا. میں کہتا ہوں زنا کرنے والے سے بدتر ہے وہ شخص جو زنا کی خبر کو آگے پہنچا رہا ہے. اس پر اس کے لیے ڈبل عذاب ہے دنیا میں. اس دنیا میں ڈبل عذاب ہے. اور کسی پاک ذاتوں پر پابند لگانے والے کی پوری 100 سال کے اعمال اس کے برباد ہو جاتے ہیں. حدیث ہے. اس پاک دامن کو کیا لگا دی تہمت تو اپنی زندگی کے پچھلے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. تو اپنے کانوں کے سے بند کر دو. ورنہ شیطان کا کام، منافقی کا کام یہ ہے کہ وہ ایمان والوں کو اپنے اساتذہ سے، اپنے عمرا سے، اپنے ذمہ داروں سے بدزن کرنے کے لیے منافقین کوشش میں لگے رہتے ہیں. ان کے درمیان اس باتیں چھوڑ دو کہ جس سے یہ اپنے عمرا سے، اپنے علماء سے بدزن ہو جائے. میں ایک واقعہ کرتا ہوں اس پر یاد نظر ہوئی. اے ایمان والو، تمہارے پاس کوئی فاضل خبر لائے تو تصدیق کرنا. واقعہ پیش آیا. بڑی مختلف ایک بہت مالدار قبیلہ تھا. اسلام لایا، اسلام میں داخل ہوا. پاک نے فرمایا کہ دیکھو اسلام لائے اور شادی نے گواہی دینی ہوگی، نماز پڑھنی ہوگی، رمضان کے روزے رکھنے ہوں گے، فرائض بتائے اور فرمایا کہ زکات دینے مال کی دینی ہوگی. انہوں نے پہلی مجلس میں، پہلی ملاقات میں عرض کیا زکات کا مال ہم تیار ہیں دینے کے لیے. اور اب یہ بتائیے کہ یہ زکات کا مال ہم آپ کے پاس لے آئے یا آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا؟ سنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنا آدمی بھیجیں گے جو آپ سے زکات کا مال بول کے لائے گا. تمہارے اجتماع پر اس کی زکات ہے، اس کی آدمی تفصیل بتائی ان کو. یہ اور تاریخ طے کر دی آپ نے، اس تاریخ میں ہمارا آدمی آئے گا. آپ کے میں خیر خاص اس تاریخ میں آپ نے ایک آدمی کو بھیجا اپنے صحابی کو کہ جاؤ بڑے مختلف سے زکات کا مال وصول کرتے لا. یہ آدمی چلا ادھر. انہیں معلوم ہے آج آپ کا آدمی آ رہا ہے زکات دینے کے لیے. ادھر وہ انتظار میں، اور انتظار میں کیا بھی کہ استقبال میں سب بستی سے باہر آ کر کھڑے ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول کا سہاری آئے گا زکات وصول کرنے والا، ہم اس کو زکات کے حوالے کریں گے. ادھر یہ آدھے راستے پر تھے. ایک منافق نے دیکھا کہ انہیں ایسی اطاعت، ایسی اجتماعیت کی زکات کے خریدے کا ادا کرنے کا ایسا شوق. منافق نے کہا صحابی سے کہاں جا رہے ہیں؟ کیا کہیں زکات کا مال وصول کرنے جا رہا ہوں. آپ کو نے بھیجا ہے زکات کا مال وصول کرنے جا. اس نے کہا منافق نے کہ آپ کو حالات کی خبر ہے؟ جو کی تازہ خبر کیا خبر ہے؟ کہ خبر یہ ہے کہ پورا بنو مختلف کا قبیلہ آپ کو قتل کرنے کے لیے بستی سے باہر کھڑا ہوا. میں آپ کو بہت اچھی مثال دے رہا ہوں جو اس زمانے کے حالات اور اس زمانے کے مزاج پر پوری طرح یہ واقعہ فٹ ہوتا ہے. ساتھیوں کو ہوش نہیں ہے. ساتھیوں کو ہوش نہیں ہے
وہ ایک بات سنتے ہیں اور اس بات کو کہتا ہوں خدا کی قسم اگر سچی بات بھی ہو تو اس بات کو بھی نقل کرنا حرام ہے، اس کا نقل کرنا ڈبل حرام ہے۔ اس لیے غلط بات کے نقل کرنے والوں کے لیے ڈبل عذاب ہے، دنیا کا عذاب الگ ہے، آخرت کا عذاب الگ ہے، کیونکہ ان کو ڈبل عذاب ملے گا، ایک مومن کے عیب کو بیان کرنے کا عذاب اور دوسرے منکر اور فحش کو پھیلانے کا عذاب۔ یہ تو قرآن نے دونوں کو بیان کیا ہے، تو عذاب نے لی کی دنیا بنا تو ڈبل عذاب ان لوگوں کے لیے جو سنی بات کو آگے نقل کرتے ہیں یا مومن کی آیت کو نقل کرتے ہیں، کے لیے ڈبل عذاب ہے، ایک فحش کو پھیلانے کا عذاب، ایک مومن کی غیبت کا عذاب، ڈبل عذاب ہے، ڈبل عذاب ان کے لیے کہ جو فحش کو پھیلاتے ہیں ان کے لیے ڈبل عذاب ہے، دنیا میں بھی آخرت میں۔ دنیا کا عذاب تو اس عیب میں مبتلا ہونا ہے، آخرت کا عذاب وہ آخرت کا عذاب ہے۔ صحابی نے سن کر یہ پریشان ہو گئے، اس نے کہا میں بالکل سچ بول رہا ہوں، میں سچ آپ کا خیر خواہ ہوں، ظاہر باتیں ہیں، اس لیے کہ مزیدار بات یہ ہے کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں وہ بات ہی یہاں سے شروع کرتے ہیں، کہا ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے، ہم سچ بول رہے ہیں۔ جو جھوٹ ہوتے ہیں ان کی بات کرنا شروع ہوتی ہے، آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے، یہاں سے ان کی بات شروع ہوتی ہے، ان کے دل کے اندر سے جھوٹ بول رہا ہے، ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں نے یہ کہا تھا وما انت بمؤمن ولو كنا صادقين، آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے، ہم کتنا بھی سچ بولیں آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ یوسف کو تو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ آج بھی جھوٹ بولنے والے وہ بات یہ نہیں شروع کرتے ہیں، آپ یقین نہیں کریں گے، ہم آپ سے بہت اس کی بات کریں، آپ یقین نہیں کریں گے۔ اس نے بھی آ کر یہ کہا کہ آپ یقین نہیں کریں گے، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، اور آپ کو قتل کرنے کے لیے وہ لوگ منتظر ہیں اور زکات دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ یہ صحابی آدھے راستے میں واپس ہو گئے، یہ صحابی آدھے راستے واپس آ کر کے رسول اللہ پورا قبیلہ میرا قتل کے لیے تیار ہے اور پورا قبیلہ وہ زکات دینے سے انکار کر رہا ہے۔ آپ نے صحابوں کو جمع کیا، مشورہ ہوا کہ بھائی جب ایسے حالات ہیں، اس قبیلے نے اس طرح کی حرکت کی ہے، کیا کیا جائے؟ فیصلہ یہ ہوا مشورے میں کہ رات کو ایک دستہ بھیجا جائے جو جا کر حملہ کرے اس قبیلے پر اور سب کو قتل کر دے، زکات سے انکار کی ابتدا دے اور ہمارے آدمی کو قتل کرنے کا ارادہ۔ دو باتیں، فیصلہ یہ ہوا کہ رات کو اچانک سب کو مارا جائے اور اس پورے قبیلے کو قتل کر دیا جائے۔ تو کیا اس پر فیصلہ ہو گیا، اس پر عمل بھی ہو گیا، جماعت روانہ ہو گئی ہتھیار لے کر، ادھر وہ انتظار کر رہے تھے کیوں نہیں آیا اللہ کے رسول کی طرف سے آدمی؟ آپ اصل تو وعدہ خلافی نہیں کرتے، آپ تو وعدہ خلافی نہیں کرتے، اب تک آدمی کیوں نہیں آیا؟ انہیں اس بات کا خیال آیا کہ ہماری کمائی میں شاید کچھ حصہ حرام کا شامل ہو گیا ہے، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو ہماری زکات کو قبول کرنے سے روک دیا کہ اب یہاں ایک نئے مسلمان جو ابھی اسلام لائے پہلی مرتبہ زکات دے رہے ہیں، انہیں اس بات کا خیال آیا کہ ہماری زکات اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے کیونکہ شاید ہماری کمائی میں کوئی حصہ حرام میں شامل ہو گیا ہے، شاید یہ وجہ ہوگی، یہ انہوں نے خیال کیا۔ ادھر یہ چلے ان کے قتل کے لیے، ادھر وہ چلے انتظار کر کے، راستے ملاقات ہوئی، مگر من قوم بھائی آپ کون لوگ ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ یعنی آپ کو اندر جائیں گے، ہم تو بند مختلف ہیں کہ ہم تو آپ کو قتل کرنے آ رہے ہیں، کیا بات ہے کہ آپ نے ہمارے آدمی کے قتل کا ارادہ کیا ہے، آپ نے زکات دینے کے لیے آ گیا، کس نے خبر کروائی ہے، کس نے کہا ہے؟ قرآن نے کہا ہے اگر تم اس پر قدم اٹھا لیتے، اگر تم اس پر قدم اٹھا لیتے اور اگر تم یہ کام کر گزرتے ان ایمان والوں کو جو ہے گناہ قتل کرنے کا، تو تمہارے سوائے حضرت نامت کے اس کے بعد اس کا کوئی
اس کی تلافی کی کوئی گنجائش نہیں، آپ کو اس کی تلافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو پیارا مفعول تم نادمین کہ پھر تو تمہارے لیے سوائے حسد ندامت کے کچھ نہ ہوتا اگر تم سے عمل کر بیٹھتے۔ تو میں نے عرض کیا کہ سوائے غلط فہمیوں کے اور بدگمانیوں کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ یہ ایک بنیادی بات ہے، ایمان والے کو چاہیے کہ ایمان والے کے بارے میں اچھا گمان کرے، ایمان والے کے بارے میں اچھا گمان کرے، ایمان والے کو چاہیے کہ ایمان والے کے بارے میں اچھا گمان کرے۔ میرے دوستوں اس گمان کے درست ہونے کے لیے بنیادی شرط ایمان ہے، لیکن جیسا ایمان ہوگا ویسے گمان ہوگا، جیسا ایمان ویسا گمان، واضح بات، جیسا ایمان ویسا گمان، جیسا ایمان ویسا گمان۔ اس لیے سب سے پہلے حکم اس کا دیا گیا کہ اپنے ایمان کی تکمیل کرو، اپنے ایمان کی تکمیل کرو، لیکن جیسا ایمان ہوگا ویسا گمان ہوگا اللہ کے ساتھ بھی، ویسا گمان ہوگا اللہ کے مخلوق کے ساتھ۔ اس لیے حکم دیا ہے کہ مومن کے ساتھ اپنے گمان کو ہمیشہ اچھا فرمایا کہ ایمان ہوگا، گمان ہوگا ایمان کے اعتبار سے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایمان کی تکمیل دعوت پر موقوف ہے، ایمان کی تکمیل دعوت پر موقوف، ایمان کی تکمیل دعوت پر موقوف ہے، ایمان کی تکمیل دعوت پر موقوف ہے۔ اس میں کوئی شک اور دو رائے نہیں ہے کہ دعوت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ یہ قرآن نے ایمان کے کمال کو جوڑا ہے امر معروف نہی عن منکر کے ساتھ۔ امر معروف نہی عن منکر یہ دو بنیادی فریضے ہیں جن کا ادا کرنا یہ ایمان کی تکمیل کا اصل سبب ہے کہ اپنے ایمان کی تکمیل کرو، اپنے ایمان کی تکمیل وہ اس دعوت کے فریضے پر موقوف ہے۔ فرمایا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ کہ ایمان باللہ چاہتے ہو تو اس کا بنیادی سبب جو لکھا ہے علماء نے عرض کر رہا ہوں، ترجمان سننا پڑھیے، ہمارا بدر عالم کی کتاب ہے۔ جو اپنے زمانے کے اساتذہ اور اس زمانے کے محدثین کے امام کہے جاتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنی ذات سے انفرادی عبادات کا اتنا پابند ہے کہ نوافل کی کثرت سے اس کی پیشانی پر سیاہ نشان پڑ جائے اور نفلی روزے رکھتے ہوں خوش پڑ جائیں اور زکوٰۃ کا فریضہ وقت پر ادا کر دے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایمان کا کمال صرف یہ نہیں ہے بلکہ ایمان کا کمال یہ بھی اس میں شامل ہے کہ یہ بھلا دوسروں کو نیکی پر آمادہ کرتا ہے یا نہیں اور اسی کو برا سے بچاتا ہے۔ یہ کہ جہاں ایمان کی علامت اللہ کے دل کی اطاعت ہے، وہاں ایمان کی علامت یہ بھی ہے کہ یہ منکر کو دیکھ کر ہاتھ سے اس کو بدلنے کی کوشش کرے، ہاتھ سے بدلنے کی کوشش کرے۔ یہ ایمان کے وجود کی علامت یہ ہے، ایمان کے وجود کی علامت یہ ہے کہ یہ منکر کو اپنے ہاتھ سے بدلے۔ ایمان کی وجود کی علامت ہے کہ منکر کو اپنے ہاتھ سے بدلے۔ اگر ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو زبان سے اس کو بدلے، اور اگر زبان سے نہیں بدل سکتا تو اس کو اپنے دل کے ذریعے بدلے۔ تغییر بالقلب کہ دل کے ذریعے اس کو بدلے۔ وہ غم اور حزن اور دعائیں ہیں جہاں منکر کو دل کے ذریعے بدلا جاتا ہے، شراب
کو حرام کرانے کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کیا آپ اللہ سے دعائیں کیجیے، اگر اللہ نے حلال کی ہے، اللہ نے شراب حلال کی ہے تو آپ اللہ سے دعا کر کے اس کو حرام کروائیے، کہ حالانکہ شراب منکر نہیں تھا، شراب منکر نہیں تھا، لیکن ایک حلال جائز چیز کا نماز پر غلط اثر پڑا ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ سے کہہ کر دعا کے ذریعے اس کو حرام کروایا ہے۔ تغییر بالقلب اسے کہتے ہیں کہ آدمی کسی غلط چیز کو ختم کروائے دل سے کوشش کر کے، یہ تغییر بالقلب ہے۔ اور یہ ایمان کے 3 درجے ہیں، یہ ایمان کے 3 درجے، ایمان تغییر بالجسد، تغییر باللسان، تغییر بالقلب، یہ 3 درجے ایمان کے ہیں۔ میں اگر یہ دل سے اس ملک کو ختم کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ اس کا سب سے کمزور ترین ایمان ہے، اس کا سب سے کمزور ترین ایمان ہے۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو اس کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی نہیں۔ آپ دیکھیں کتنے منکرات ایسے ہیں جن کو مسلمان دیکھ کر اللہ مجھے معاف فرمائے، جن منکرات کو دیکھ کر مسلمان کا دل متاثر نہیں ہوتا۔ تو پھر آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ اگر آپ کون سے ایمان سے مطمئن ہیں، کون سا ایمان ہے وہ کون سا ایمان ہے جو آپ کامل سمجھتے ہیں، حالانکہ منکر کو دیکھ کر آپ کا دل نہیں دکھ رہا ہے، یہ کون سا ایمان ہے آپ کے پاس؟ بلا وجہ اس پر اشکال کرنا کہ دعوت کے بغیر ہماری تکمیل نہیں ہوتی، اس کو میں کہتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تو مذہب ہے یہ کہ ایمان زیادتی ہوتی ہے، مستقل مارد جوڑ کا عمل ہے، اجلس بنا نؤمن ساعتاً، اجتماعی ایمان کے حلقوں سے معاذ رضی اللہ تعالیٰ ایمان کی زیادتی کو بیان کر رہے ہیں اور امام بخاری اس کو اپنا مختصر بنا رہے ہیں۔ یہ تو بالکل واضح بات ہے، اس میں ہم سب سے بات کرتے ہیں کہ اصل سارے مدارس، مکاتب، خانقاہیں، تنظیمیں، تحریکیں، سب کا ایک ہی مقصد ہے اب ان باتوں کو نئے منکر، مسلمان کو منکرات سے بچا کر معروفات پر لانا، ساری کوششوں کا ایک ہی مقصد ہے، ساری کوششوں کا ایک ہی مقصد، اور یہی ایک وہ واحد و فریضہ ہے اللہ کی قسم، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی، اس کے بغیر ایمان نہیں۔ اس نے میں نے عرض کیا کہ اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے وقت فارغ کیا جائے، اور یہ بات بالکل واضح ہے، میں تو بار بار عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ دعوت کے فریضے کو قلم سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ قلم سے ادا ہونے کا فریضہ نہیں، اس کے لیے بدن کا استعمال شرط ہے، اس کے لیے بدن کا استعمال شرط ہے، قلم سے فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ یہ کہ کوئی بھی تحریر وہ تحریر کے بغیر مؤثر نہیں ہے، کوئی بھی تحریک کے بغیر مؤثر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانے کے لیے اپنے صحابہ کو نقل و حرکت پر ڈالا ہے، صحابہ کو نقل و حرکت پر ڈالا، ٹھیک ہے، اتمام حجت کے لیے اپنے بدن کا استعمال کرتے میں فرض کرتا ہوں کہ دعوت ایک نماز کی طرح بدنی خریدا ہے، دعوت نماز کی طرح بدنی فریضہ ہے، اس کے لیے بدن کا استعمال شرط ہے، اس طرح وضو کے لیے پانی کا استعمال شرط ہے، اور یہ ایسا کا محفوظ ہے اس طرح میں عرض کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ قلم سے دین کی دعوت دینا یہ پانی کو تیمم کرنا ہے جو باطل ہوگا، معمولی بات ہے۔ ایک عالم ربانی ایک بات کہہ رہا ہے، آپ کی عقل میں نہیں آتی تو آپ کی عقل کی تنگی ہے، اس کا بات ہے۔ ایک آدمی کے فہم، ایک آدمی کی استعداد نہیں ہے ان بات کو میں قرآنوں سے بہت تاکید سے عرض کرتا ہوں، ہماری ریاست کے منفوذات اور ارشادات اور ہماری ریاست کے منفوذات جمع کیے ہیں علماء نے، انہیں بہت دھیان سے اہتمام سے قرآن پڑھا کریں، ان ملفوظات کا استحضار نہ ہونا یہ خود کام کرنے والوں کو شکم ڈال دے گا۔ معترض کو تو اعتراض اس لیے گزارا کر رہا ہے کہ حقیقت حال سے واقف نہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم معترض کو مطمئن کریں، معترض کو مطمئن کریں، معترض کو مطمئن کریں، اس لیے کہ معترض سے اعراض نہیں کرنا ہے،
نوکری سے مزاج حیرانی نوکری سے حیرانی کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے فاعرض عنہم وعظہم فاعرض عنہم وعظہم کہ کیا مطلب ہے کہ آپ اعراض بھی کریں ان سے اور ان کو آپ نصیحت بھی کریں فاعرض عنہم وعظہم وقل لهم في أنفسهم قولا بلیغا. اس کا کیا مطلب ہے فاعرض عنہم وعظہم؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں آپ ان سے دھڑیے مت فاعرض عنہم وعظہم اور آپ ان کو نصیحت کرتے رہیے سمجھاتے رہیے. اس لیے ہم کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں کام کا اس کام کی اہمیت کا بیان کرنا دین کے کسی شعبے کا استخفاف یا اس کا انکار یا ان کے طریقہ تربیت کو ہلکا سمجھنا یا اس کو بے اثر سمجھنا اللہ کی قسم اس کا کہیں سے کہیں تک کوئی تصور نہیں ہے. لیکن کتنی بات خدا کی قسم بالکل واضح ہے اور مدلل ہے اور روشن بات ہے کہ خارجی ذرائع کے استعمال ہرگز مؤثر نہیں ہے جب تک اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے تعلیم اور دعوت. یہ تو ایسے فریضے ہیں جن کے استعمال کے لیے جن کے فریضوں کو ادا کرنے کے لیے بدن کے استعمال نہ ہوا تو ان آلات و ذرائع کا کوئی اثر تعلیم اور طریقت پر پڑے گا نہیں. یہ بہت طے شدہ بات ہے. اس لیے ہم نے یاد کیا کہ نقل و حرکت اور خروج یہ دعوت کا پیغام ہے. نقل و حرکت اور خروج یہ دعوت کا پیغام ہے. اس لیے جو نفر ہے وہ اللہ کے امر کی وجہ سے ہے. اللہ کا امر ہے. نفر اللہ کے امر کی وجہ سے ہے. خروج اللہ کے امر کی وجہ سے. خروج اللہ کے امر کی وجہ سے. اللہ کا حکم ہے نہیں کرتا کیونکہ اقامت دین کے لیے نفر ہے. اس سے آپ قرآن پڑھیے تو آپ کو ملے گا جگہ جگہ کہ اس راستے میں نکلنے میں تاخیر پر عذاب کی دھمکیاں ہیں. حالانکہ قتال کا بہت سی جگہ کوئی شبہ بھی نہیں کوئی ذکر نہیں. قرآن کہتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. لوگ سمجھتے ہیں کہ انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہم تو بہت ساری کام مال خرچ کرتے ہیں, مسجدیں بنواتے ہیں, مدرسے بنواتے ہیں, خانقاہیں بنواتے ہیں, وہ اسپتال ہم بنواتے ہیں اور یتیم خانے ہم تعمیر کراتے ہیں. ہم کو بے شمار سردیوں میں کمبل تقسیم کرتے ہیں, گرمیوں میں ٹھنڈا پانی تقسیم کرتے ہیں. ہم بہت سارے لوگوں کو کھانے کھلاتے ہیں, بہت سے ننگوں کپڑا پہناتے ہیں. ہم کو بہت سارے بیماروں کا علاج کرا دیتے ہیں. اگر ہم عروج پر مال خرچ نہیں کر رہے ہیں تو یہ جتنے رفاہی کام ہیں اور جتنے خیر کے کام ہیں یہ بھی تو فی سبیل اللہ ہے. یہ بھی تو فی سبیل اللہ ہے. آپ نے فی سبیل اللہ کے انفاق کو تبلیغ اور خروج کے ساتھ مقید کیوں کر دیا؟ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. آپ نے فی سبیل اللہ کو تبلیغ کے عنوان پر خروج کے ساتھ فی سبیل اللہ کو کیوں مقید کر دیا؟ ہم نے کہا ہم نے مقید نہیں کیا ہے, اللہ نے مقید کیا ہے. ہم نے مقید, اللہ نے مقید, ہم نے مقید کیا, اللہ نے مقید کیا. آپ غور کریں. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اس آیت میں فی سبیل اللہ سے اللہ کے راستے کے خروج پر مال خرچ کرنا ہی مراد ہے. اگر کہ آپ کتنے بھی سخی ہوں, اگر کہ آپ کتنے خیر کا مال خرچ کرتے ہوں, اگر کہ آپ کتنے اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے لیے سامان خبر کرتے ہوں, اگر کہ آپ کتنے بھی خیر کام کرتے ہیں,
لیکن اس آیت میں انفاق فی سبیل اللہ سے خروج پر مال خرچ کرنا ہی مراد ہے۔ آپ غور کریں، مجھے کہیں ملا نہیں، ایک آدمی اگر نظر زکاتی کرتا تو ہلاکت کی دھمکی ہو، میری بات توجہ چاہتی ہے۔ ایک آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی روزہ نہیں رکھتا، اس کے لیے قیامت میں کوئی سوال نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی عذاب نہیں، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ ایک آدمی نفلیں نہیں پڑتا، فرائض ادا کرتا ہے، وہ جنت میں سیدھا جائے گا، اس سے کوئی سوال نہیں۔ ایک آدمی زکات دیتا ہے اپنے مال کو، اس کے علاوہ ایک پیسہ خرچ نہیں کرتا خیری کاموں پر، زکات دیتا ہے، اس سے کوئی سوال نہیں۔ قیامت میں یہ سب کامل مکمل کامیاب ہوں گے اور یہ جنت میں بلا حساب کتاب ہے۔ میں بھی کیا بول رہا، اگر ہلاکت کی دھمکی ہے قرآن میں تو صرف اور صرف اللہ کے راستے میں کے خروج پر خرچ نہ کرنے پر ہلاکت کی دھمکی اور کرنے صرف اگر ہلاکت کی دھمکی ورنہ کہیں ثابت نہیں ہے نفلی صدقات اور نفلی اخراج جو ہے انفاق نہ کرنے پر ہلاکت کی دھمکی کہیں نہیں رہی۔ ایک آدمی کے دن ہے جو خرچ کرنا اس کے دن میں فرض اور واجب ہے وہ کر رہا ہے۔ اگر ہلاکت کی دھمکی ہے قرآن میں تو صرف اس پر ہے، صرف اس پر ہے کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ نہیں کرتے تو قرآن کہتا ہے اپنے ہاتھ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو۔ کیا وجہ آپ غور کیجیے نا، آیت کا ٹائم نزول پہلے غور کیجیے، اس آیت کا ٹائم نزول کیا ہے، آیت کب نازل ہوئی؟ انصار نے یہ کہا، انصار نے کہا کہ اسلام پھیل چکا ہے، مسلمان زیادہ ہو گئے ہیں، کام کے مددگار کا مطلب یہ ہے کہ پرانا عملہ الحمدللہ اتنا ہو گیا ہے کہ اب تقاضے پورے ہوں گے۔ اور اگلی بات یہ صاف الفاظ ہیں روایت کے کہ اب کوئی جنگ بھی ہونے والی نہیں ہے کہ نکلنا ضروری پڑ جائے، ایمرجنسی آ جائے، یہ بھی ہے روایت کے اندر کہ اب کوئی قتال بھی ہونے والا نہیں ہے۔ یہ بھی صاف کر دی گئی بات کہ خروج کی اہمیت قتال کی وجہ سے نہیں، خروج کی اہمیت صرف قتال کی وجہ سے نہیں ہے، یہ بات بھی صاف ہو گئی اس قصے میں۔ وہ صحابہ فرما رہے ہیں اب کوئی قتال بھی ہونے والا نہیں ہے۔ اگلی بات ان کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ ہمارا مدینہ منورہ میں رہ کر مقامی کام کے ساتھ کچھ کاروبار دیکھ لینا، یہ بھی ہم نے اللہ رسول کی محبت کے ساتھ سوچا تھا، منافقین کی طرح نہیں تھے ہم کہ ہمیں نکلنا ہی نہیں ہے۔ یہ تو وقتی طور پر ہم نے اللہ کے لیے، ہماری سوچ منافقین والی سوچ نہیں تھی، بلکہ ہم نے اللہ رسول کی محبت کے ساتھ مدینہ رہنا طے کیا تھا کچھ عرصے کے لیے۔ اس پر آیت نازل ہوئی وَانْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُخْرِجُوا مِنْ أَمْوَالِكُمْ۔ آپ نے بلا کر پوچھا صحابہ سے کیا مشورہ کیا اس میں اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں؟ کیا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم زکات نہیں دیں گے؟ کیا روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم بیواؤں پر اتنا خرچ نہیں کریں گے؟ کیا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم مچھلی نہیں بنائیں گے؟ کیا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم مکاتب کا تعاون نہیں کریں گے؟ میں تو آپ سے کھل کر بات کر رہا ہوں، مجھے کوئی تکلف نہیں۔ انہوں نے کہیں اس بات کا شبہ بھی نہیں ہے روایت میں کہ انہوں نے خیر کے کام میں مال خرچ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہو، انہوں نے صرف خروج سے کچھ عرصے کے لیے مدینے میں رہنے کا ارادہ کیا تھا کہ ہم سب کچھ عرصے کے لیے باہر نہیں نکلیں گے۔ نہ حج سے انکار تھا، نہ زکات سے انکار تھا، نہ زکات سے انکار تھا، نہ خیر کے کام مال خرچ کرنے سے بے رغبت سے نہیں۔ آپ غور کریں، سب غور کریں۔ ارادہ یہ کیا تھا کچھ عرصہ مقامی کام کے ساتھ اپنے کاروبار کو دیکھ لیں۔ اب ماشاءاللہ اب تک فٹ رہے، ہم نے کبھی لڑکے کے والوں کو نہیں دیکھا، اب حالات بہتر ہو گئے ہیں، اسلام کو قوت حاصل ہو گئی ہے، کفر کی کمر ٹوٹ چکی ہے، ہتھیار رکھے جا چکے ہیں، قتال ختم ہو چکا ہے، اب کیوں نہ ہم کچھ عرصے مدینے میں رہ کر مکانات ٹوٹ گئے ہیں، کچھ کاروبار اجڑ گئے ہیں، کچھ زمینیں ٹوٹ گئی ہیں، ذرا ان کو دیکھ لیں پھر نکل جائیں گے۔
میں کہتا ہوں واقعی ایمانداروں سے کہتا ہوں خاص طور پر لوگ مسلمانوں پر مال خرچ کرنے کو اسلام کی مدد سمجھتے ہیں. اسلام کی مدد سے کیونکہ دونوں رخ الگ الگ ہیں, دو خرچے مستقل الگ الگ ہیں, ایک مسلمان پر خرچ کا انفاق, ایک اسلام کے لیے انفاق. مسلمان کے لیے اور مسلمان کے لیے انفاق مسلم بھی کر لے گا. بے شمار واقعات, بے شمار یہود مسالہ اور بے شمار کفار آپ کو ایسے ملیں گے مالدار جو کچھ دلی کے ساتھ مسلمانوں پر مال خرچ کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. لیکن مسلمان کا مددگار غیر مسلم ہو سکتا ہے, لیکن اسلام کا مددگار غیر مسلم نہیں ہو سکتا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ انفاق کے دو شکلیں ہیں, ایک اسلام پر خرچ کرنا, ایک مسلمان پر خرچ کرنا. اسلام پر خرچ کرنا یہ ہے کہ آپ نقل و حرکت کے اسلام کو خرچ کر کے مسلمان کو اللہ کے فرائض پر لانے کی کوشش کریں. اس لیے انفاق خروج میں انفاق, ایک ہے سبل خیر میں انفاق. سبل خیر میں انفاق اگر نہیں ہوا تو کہیں مجھے اس پر کوئی دھن کی آزاد کی نہیں ملتی. لیکن اگر خروج کی سبیل اللہ پر خرچ نہ ہوا تو قرآن ہلاکت کی دھمکی صاف کی ہے. میں تو آپ کو گزر اس لیے بات ذہن میں رہے کہ دعوت اللہ کے بغیر مال خرچ کرنا خلاف سنت ہے. آپ علماء ہیں, آپ غور کیجیے. اس طرح میری بات پر اعتراض کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول دیکھیں نا. آپ ثابت کر دیجیے, آپ ثابت کر دیجیے کہیں کہ آپ کیا کسی نبی نے بھی دعوت کے کام کو چھوڑ کر مال خرچ کیا ہو, بتائیے. وہاں انفاق کا مقصد ہی صرف دعوت تھا. کیا ان کو دین کی دعوت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینے کے لیے اپنے قبیلے کو جمع کیا, جن میں سے ہر فرد ایک بکرے کی اس کی خوراک تھی, ایک بکرا. 40 افراد کو آپ نے جمع کیا, 40 بکرے انتظام نہیں کیا آپ نے. 40 آدمی, ہر ایک کی خوراک ایک بکرا, اس کی روٹی اور شوربے کے ساتھ ایک آدمی کی خوراک تھی. آپ نے بکری کا اگلا پیر ایک گوشت کم ہوتا ہے, اگلا پیر بکری کا, اور 14 چھٹا بولتا آٹا. کھانے والے 40 افراد, ہر ایک کی خوراک ایک بکرا. واہ, کھانے کا انتظام کیا, کھانے پر آپ نے دعوت دی. کیونکہ میرا سوچنا یہ ہے کہ اگر اہل خیر حضرات مال تو خرچ کریں, لیکن جن فقراء پر مال خرچ کرتے ہیں ان کو دین کی دعوت نہ دیں تو اس سے فقراء میں مال کی حفظ پیدا ہوگی, دین کی حفظ پیدا نہیں ہوگی. دین کی حفظ, ان میں مال کی حفظ پیدا ہوگی. اس کو نکال لیجیے. آپ کو کہہ رہا ہوں یہ کیا ہے, اس سے شیطان کے دل پر مسلط کیا ہوا ہے اور کیا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ انفاق لوگ جانتے ہیں کہ انفاق یہ ہے کہ آپ بیوہ پر, یتیموں پر, مسکینوں پر خرچ کریں, مچھلی بنانے کا خرچ کریں. اب وہ فرماتے رضی اللہ میں بیٹھا ہوا تھا, ایک صاحب نے آ کر سوال کیا آپ سے کہ اللہ میں اگر اللہ کے راستے میں نہ نکلوں کوئی تو نہ کرتا, لیکن میں مدینہ منورہ میں رہ کر 6000 سونے کی اشرفیاں کئی کام میں خرچ کر دوں تو کیا میرا خروج کا بدل ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا جو آدمی اللہ کے راستے سے نکل کر سو رہا ہے وہ تجھ سے اثر ہے. میں نے عرض کیا کہ اصل خروج اور نقل و حرکت ہے, اصل خروج اور نقل و حرکت ہے. نشر و اشاعت اصل نہیں ہے, نقل و حرکت اصل ہے. نشر و اشاعت سبب نہیں ہے ہدایت کا, نقل و حرکت سبب ہدایت ہے.
جو روز اللہ نے نقل حرکت میں رکھا ہے اس کا تو میں کہتا ہوں عشر عشیر بھی نشر اشاعت میں نہیں ہے، صاف صاف بات ہے. ٹھیک ہے، مجاہدہ بدن کے استعمال کو کہتے ہیں. مجاہدہ بدن کے استعمال، مجاہدہ بدن کا استعمال ہے. مجاہدہ بدن تو پڑتا ہے. آپ کا قلم گرمی سردی برداشت نہیں کرے گا، آپ کا بدن گرمی سردی برداشت کرے گا. بھوک پیاس بدن کو لگے گی، قلم کو کوئی بھوک پیاس نہیں لگتی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس راستے میں جو غیر مددیں رکھی تھی اور باطل کے لیے جو روب رکھا تھا اور جو غیر مددوں کا جو واقعات ہیں وہ سب اس پر ہیں کہ آپ خود جا کر دعوت ہے. آپ خود آپ راستے میں ملکوں میں جماعتیں بھیجی ہیں، بادشاہوں کے بعد جماعتیں بھیجی ہیں، حدود بھیجے ہیں بطور ثبوت کے، جماعت بھیجی ہے بطور اسلام و حجت، جماعتیں بھیجی ہے بطور اسلام و حجت. اس لیے بالکل واضح بات ہے کہ جو نصرت غیر مددیں صحابہ کرام کی ہوئی ہیں، میں اللہ کی 100 بار قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ دین کی نصرت پر نصرت ہوئی ہے. اور جیسا کہ محفوظ چھپا ہوا ہے، ایک آدمی تہجد پڑھے ملکہ جی فرمایا کہ صبح سے لے کے شام تک ایک مسلمان رو رو کر قرآن پڑھتا رہے. ایک مسلمان صبح سے لے کے شام تک، اور جیسا کہ محفوظ سنو، ایک مسلمان صبح سے لے کے شام تک رو رو کر قرآن پڑھتا رہے. میں اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک مسلمان کو کلمے کی دعوت دیتے جاؤ. مسلمان مل جاتا صبح سے لے کے رات تک رو رو کر قرآن پڑھے، اس سے زیادہ بہتر یہ ہے، زیادہ بہتر یہ ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک آدمی کو جا کر کرنے کی دعوت، یہ تم کو چھپا ہوا ہے. لوگ ان باتوں کو غلو کہتے ہیں کہ غلو کر دیا. غلو وہ لوگ کہتے ہیں جن کے دل میں امت کے احتجاج کا غم نہیں ہے، انہیں یہ باتیں غلو معلوم ہوتی ہیں. آپ ایک تاجر سے پوچھ لیجیے کہ آپ گھر کے کسی تقاضے کو دکان کے تقاضے کو مقدم کر سکتے ہیں کہ جی نہیں کیا میں کیسے کر سکتا ہوں، میں تو میرے تو سارا گھر ہی نہیں دکان سے چلتا ہے، میں دکان کے لیے چھوڑ دوں گا دیا. تو میں بہت اہم بتا کرتا ہوں یہ عروج اور نقل حرکت ہے. میں جیسا کا مجبور ہے اپنی ذات سے آدمی کتنا بھی دیندار کیوں نہ ہو مگر وہ دین کا مددگار نہیں ہے. وہ دین کا مددگار نہیں ہے. دین کا مددگار وہ ہے جس دوسروں کو جیون لانے کی کوشش کرے. میرے دوستوں یہ ایمان کی تکمیل کی ایک عملی محنت ہے. یہ ایمان کی تکمیل کی عملی محنت ہے. جو صاف لکھے صاف فرما گئے ہیں ہر سال 4 مہینے اگر اس راستے میں نکلنے کو اپنا جزو زندگی نہ بنایا تو ایمان کا مدد سے پھر یہ بالکل اصل بات ہے. ہمیں تو ہر مومن سے 4 مہینے مطلوب ہے. سال میں 4 مہینے علماء سے ہی مطلوب ہے. عوام علماء کا اس میدان میں آپس کا اختلاط اور آپس کا اجتماع یہ بنیادی مقصد ہے علماء کے خروج کا بنیادی مقصد. تو اگر یہ نہیں ہے تو پھر عوام ایک وادی میں ہے علماء ایک وادی میں. ان کی دنیا ہی الگ ہے. عوام کی جہل کی دنیا الگ ہو جائے گی، علم کی دنیا بالکل الگ ہو جائے گی. یہ ہمیشہ سے آپ کو برا نہ لگے، بہت تنگ دائرہ ایمان والوں کے درمیان علم کا ہو کر رہ جائے گا اور یہ سب قناعت کریں گے کہ ہاں علمی استفادہ کرنے والے لوگ ہیں. میں کہتا ہوں علمی استفادہ کرنے والے افراد ہوں گے، لیکن امت کا مجموعہ اور امت کے ذمہ وکیل یہ اپنے جہل سے جہنم کی طرف اور اپنے جہل سے ذات کی طرف جا رہا ہوگا. لیکن ہم بہت محدود دائرے میں ایک تعلیمی نظام کو قائم کر کے سمجھیں گے کہ تعلیم ہو رہی ہے، جس کے یہ بات بالکل واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ساری امت کی طرف مبعوث ہیں،
اس طرح انبیاء کے ورثہ علماء کی بھی یہ ذمہ داری ہے. کہتے ہیں کہ علماء کی نقل و حرکت یہ امت کی نقل و حرکت سے زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ امت کے جہل کا مشاہدہ علماء کی نقل و حرکت سے کروانا یہ مستقل علماء کے خروج کا بنیادی مقصد ہے. علماء کے جہل کا علماء کو عوام کے جہل کا علماء کو مشاہدہ کروانا ہے، تو علماء عوام کے جہل کا مشاہدہ کریں، علماء عوام کے جہل کا مشاہدہ کریں. کرتا ہوں کہ اگر ابو ہریرہ پتنے کھا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ابو بکر جماعت زمانہ میں کرتے اللہ رسول سجدہ کرنے والا نہ ہوتا، تو آج اس بات کے کہنے میں کیا تردد ہے کہ اگر جماعت کی نقل و حرکت نہ ہوئی تو مسلمان باقی نہیں رہے گا؟ کیا تردد ہے؟ معلوم کہتے ہیں کیا ہے کہ اگر امت کے ابتداء سے اب مسلمان جدید متاثر نہیں ہے تو اس کو خروج کے لائن کے احکام اور اس کی اہمیت یہ خود معلوم ہوگی، اس لیے کہ اس کا دلی بیچارے کا امت کے عام امت کے غم سے فارغ ہے، اس کو یہ باتیں بھول معلوم ہوگی تو کیا معلوم ہوگا. ہر سال 4 مہینے ہر امام والے سے مطلوب ہے، ہر سال 4 مہینے ہر امام والے سے مطلوب ہے کہ صرف بیت کے بعد سنو کیوں کھڑے ہو، کھڑے کیوں ہو، بیت کے بعد کیوں نہیں سن دیتے؟ تو ہم نے عرض کیا کہ اس طرف آؤ اور اس فریضہ دعوت پر امت کو اس فریضہ دعوت کی فرضیت سے آگاہ کرو، کیونکہ بس خدا کی قسم 100 بار کہیں جائے اپنے کھا کر کہ دعوت کا فریضہ نماز سے اعلیٰ ہے. دعوت کا فریضہ اور یہ باتیں اس لیے مشکل ہوتی ہے لوگوں کو سمجھنی کہ وہ صرف درسی کتابوں تک اپنے مطالعے کو محدود رکھتے ہیں، وہ ریاضہ کے ملفوظات پڑھتے نہیں. ہاں ہاں جیسے ملفوظات پڑھتے نہیں. اسلام کے مقاصد کو سمجھنے کے لیے عوام یا علماء ریاضہ کے ملفوظات کا پڑھنا انتہائی ضروری اور لازمی ہے. سے کہہ رہا ہوں امانت سے آپ کو پہنچا رہا ہوں. کہانیاں سنتے ہیں، کہانیاں پڑھتے ہیں، نئے نئی کتابوں کا شوق ہے، اس لیے ہمارے ریاضہ کے ملفوظات پڑھتے نہیں ہیں تو گلو کہتے ہیں کہ جی بھی گلو ہے، یہ بھی گلو ہے، وہ گلو ہے، گلو ہے. جی میں بہت تاکید سے عرض کرتا ہوں ہر کام کرنے والوں خود سے عوام کو بھی اور میں علماء کی بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ریاضہ کے ملفوظات کو بالاستیعاب پڑھیں. اور حیات الصحابہ کے عنوانات پر غور کریں. ہمارے نے اپنی فقاہت سے حیات الصحابہ کے ابواب پر کیا استنباط کیا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ کو خروج میں اور نفر میں وہ تردد ہوگا کہ آپ اس کے انکار کر سکیں گے صاحب کہ نکلنا کوئی ضروری نہیں. آپ کو نکلنے کے مقابلے میں دوسرے رواجی طریقے آپ کو اچھے لگیں گے، اس لیے کہ نکلنے کے مقاصد آپ کے سامنے بہت یعنی کیا کہنا چاہیے بہت ہلکے مقاصد ہوں گے، جبکہ خروج کے مقاصد بہت اعلیٰ ہیں. قرآن نے جگہ جگہ اللہ کے راستے کے نفل میں دیر ہونے پر قرآن نے جگہ جگہ ہلاکت کی دھمکی دی ہے، بہت دی ہے. یہ پورا مسئلہ اس کا عزم کرے کہ ہر سال 4 مہینے خود نظر لگانا اور ہر سال 4 مہینے پر ہر ایمان والے کو آمادہ کرنا اور وصول کرنا. دیکھیں امت کا مجموعہ نقل و حرکت پر تھا. ایک صحابی کو ثابت کر دے کہ نقل و حرکت پر نہیں تھے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ جس امت کا مجموعہ اس فریضہ نقل و حرکت پر مجتمع تھا آج امت کی اکثریت نقل و حرکت سے اختلاف کرتی ہے.